ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم گفتگو ہماری جاری ہے, سلسلہ جاری ہے. مین وائل ہمیں اوصاف رمضان کے سیٹ پر جوائن کر چکے ہیں صاحبزادہ آغا نظام خلجی صاحب. میں چاہتی ہوں کہ پہلے آغاز اس سیگمنٹ کا ان کی نعت سے کیا جائے. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, دل میں کسی کو اور, دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا, دل میں کسی کو اور وہ خود ہی جان لیں گے, جتایا نہ جائے گا, ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا, دل میں کسی کو اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا, دل میں کسی کو اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی, دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا, دل میں کسی کو اور. حضرت سما بھی بن گیا ماشاءاللہ سے, اور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا, اس کا جواب. دیکھیں میں یہ عرض کروں گا, آپ نے فرمایا کہ آج ہم کس طرح تحمل اور سے کام لیتے ہیں, بردباری امت کے جوڑنے کا سبب بنے, امت کو جوڑنے کا ہم کتنا کام کرتے ہیں, بجائے جوڑنے کا آج ہم توڑنے پہ کیوں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں دنیا کا قاعدہ قانون ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے. بالکل. تو آج ہم سب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی غلامی کا دم تو بھرتے ہیں, لیکن صرف آپ کو بتایا کہ دعویٰ کرے, دعوے کے لیے دلیل چاہیے. تو یہاں پر جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی محبت کے جو ہم نے دعویٰ کرتے ہیں, اس کی دلیل عمل سے ثابت ہونی چاہیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو سیرت ہے, جو ان کا حوصلہ ہے, صبر ہے, تحمل ہے, برداشت ہے, وہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسن نے خلافت دے دیے, صرف کہ خون ریزی نہ ہو. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں, اختلافات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں, ایک دوسرے کو اختلاف کرتے ہیں, کیچڑ اچھالتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. اگر ہم دین کے قریب ہوتے ایسا نہ کرتے. اب تو باقاعدہ مشاجرات صحابہ کو لے کر سوشل میڈیا پہ بحثیں کرتے ہیں, تو صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات ہوئے. مجھے آپ یہ بتائیں اس سے ہم نے نکالنا کیا ہے؟ آج اگر دو بندوں کا اختلاف ہو جائے, مثال کے طور پر ان کی صلح ہو گئی ہے,
اب صلح ہونے کے بعد اب ہم کہیں نشست محفل میں بیٹھے ہیں, ہم دوبارہ سے اختلاف کا ذکر کریں گے, اچھا سمجھا جائے گا؟ تو لوگ کہیں گے یہ تو شرارتی بندہ ہے, یہ تو چغلی کر رہا ہے, دوبارہ ان کو لڑانا چاہتا ہے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب صلح ہو جاتی ہے تو ماضی کی بات کو نہیں دہرایا جاتا. صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی معاملات ہوئے بھی ہیں, مشاجرات صحابہ, تو آج ہم 1450 سال گزرنے کے بعد ان سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں, ان کی زندگی کو فالو کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اور صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں, غزوات میں, جنگوں میں شامل ہوئے, اپنا مال قربان کیے ہیں, وہ دیکھنا چاہیے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں. میں ابھی یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی آقا علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی, وحی, تو آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ سن کر وہ یاد کر لیتے تھے, اور وہ آ کر سیدہ کائنات کو سناتے تھے, ابھی ماں کو سیدہ کائنات کو سناتے تھے. تو مولا علی کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا یہ کام کرتا ہے. تو ایک دن حضرت مولا علی تشریف لایا, اپنے چھپ کھڑے ہو گئے تاکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کس طرح وہ وحی کے حوالے سے وہ بیان دیتے ہیں اپنی ماں کے سامنے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ جب بات کرنے لگے, کہتے لگتے کہ آج بابا مجھے کہیں دیکھ رہے ہیں, تو زبان پہ لڑکھڑاہٹ آ گئی ادب کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا مقام ایک ہستی کا, بے شک, اور ان کا صبر و تحمل. یہاں تو یہ آپ ان کا ایک ہمسایہ تھا, یہودی تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ کا. تو اس یہودی کے گھر سے کوئی غراضت وغیرہ امام حسن مجتبیٰ کے گھر آنے لگی تو سوراخ ہو گیا. اس کے بعد وہ یہودی جب اتفاق سے امام حسن مجتبیٰ کے گھر آیا, اس نے دیکھا, اس نے کہا حضرت یہ میرے گھر سے آپ کے گھر میں یہ غلاظت آئی ہے, تو آپ نے بتایا نہیں. تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نانا نے یہ تربیت کی ہے کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. تو وہ یہودی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا ہے. تو کاش کہ آج ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام کے قریب ہے, لیکن جو ہمارے اخلاق ہیں, جو ہمارا رویہ ہے, جو ہمارا قول و فعل ہے, جو ہمارے معاملات ہیں, اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ قریب آئے گا. اسلام سے لوگ دور ہی ہوں گے, کیونکہ ہمارے قول و فعل میں تضاد, ذاتی مفادات کے لیے ہم لے, اور صحابہ کرام کا نام, ذاتی اہل بیت کا نام ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں, عجیب و غریب بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو تحمل اور سے برداشت سے کام لینا چاہیے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیرت سے, زندگی سے بہت کچھ بے شمار روایات ایسی ہیں. یقین کریں لوگ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو گالیاں دیتے تھے, آپ آگے مسکراتے تھے. حضرت امام حسن مجتبیٰ اتنے نوازنے والے تھے کہ آپ حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں, رستے میں ایک خاتون کے گھر گئے کہ کھانے کر کوئی دے دے. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ بکری وغیرہ نے ذبح کی. تو آپ نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے پھر مدینہ پاک آنا ہے. تو جب وہ خاتون تشریف لائی تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس کو اتنا کچھ دیا, اتنا کچھ دیا کہ اس سے کئی گنا آگے بڑھا کے دیا. یہ احسان کا بدلہ احسان دینے والے تھے, محبتیں بانٹنے والے تھے, مال خرچ کرنے والے تھے. تو یہ ان کا مقام. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سید جہانگیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ صاحبزادہ آغا نظام خلجی صاحب, آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. جاتے جاتے اس سیگمنٹ کا اختتام آپ کی نعت سے. تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا, تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ. دلم پی مردہ وارا, دلم پی مردہ وارا زی سیاں یا رسول اللہ. من گزر آری منے مسکیز ناداری, چسو
مسکین